ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے اس شو کا موضوع ہے یسوع خالق یا مخلوق، اور آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے اس شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ براہ کرم آج کے اس موضوع کو واضح کیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یسوع خالق یا مخلوق۔ آج کا جو یہ موضوع ہے جناب مسیح کی ذات کے حوالے سے، کہ کیا مسیحی لوگ ان کو خالق سمجھتے ہیں یا مخلوق؟ تو یہ سوال ہی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مسیحیت کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ جی، تثلیثی ایمان کے حوالے سے ہم دیکھیں یا تثلیث کے آئینے میں ہم دیکھیں تو مسیح خالق ہے، اس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو بھی چیز وجود میں آئی ہے وہ آئی ہی مسیحا کے وجود کی وجہ سے ہے، اور نہ صرف تخلیق بلکہ آج تک وہ قائم بھی مسیحا کی وجہ سے اور مسیحا کے اندر ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے مسیحی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم میں، ان کی الہیات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مسیح خالق نہیں ہے۔ وہ افضل ضرور ہے، وہ تمام انبیاء، تمام فرشتہ کرام، تمام ولی اللہ جتنے بھی گزرے ہیں تاریخ میں، ان سب سے بڑے ضرور ہیں، ان سب سے افضل ضرور ہیں، اور شاید خدا نے ان کو سب سے پہلے تخلیق کیا، لیکن بہرحال ہیں وہ تخلیق، ان کو خدا نے تخلیق کیا مریم کے جسم کے اندر یا پھر کہیں آسمانوں میں، لیکن تخلیق ضرور کیا ہے۔ مسیح ازلی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح، جناب مسیح کیا خالق ہیں یا کیا وہ مخلوق ہیں، یا پھر کوئی اور حقیقت بھی ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ بات کیا ہے کہ فلاں لوگ ایسے مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ایک کلیسیا کی بات ہے یا تاریخ کی بات ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ بائبل مقدس اس بارے میں کیا فرماتی ہے۔ اب بائبل مقدس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، خاص طور پر جو پروٹسٹنٹ ایمان ہے ہمارا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بائبل کیا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں 2 حوالے پڑھنا چاہوں گا ناظرین کے لیے، جس سے ہم اس بحث کو تھوڑا کھول سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سوال یہ پیدا ہو کیوں رہا ہے۔ پہلا حوالہ یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ابتداء میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر بات ہو رہی کلام کی، یعنی کلمت اللہ کی، جو کہ جناب مسیح ہے، جو کہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ آگے جا کے لکھا ہے کہ یہی کلام مجسم ہوا اور انسانوں کے درمیان وہ اس نے سکونت کی۔ تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو مسیح ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ خالق ہے، کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ لیکن ایک اور حوالہ ہے اسی میں، نئے عہد نامے میں ہی، یہ خط ہے کلوسیوں کا نام، پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کے بارے میں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تو یہاں جو لفظ آ گیا مولود اور تمام مخلوقات سے پہلے، یہاں پر شاید کہیں نہ کہیں اندیشہ لگتا ہے کہ مسیح خلق ہوا ہے، یا اس کو پیدا کیا گیا ہے، تمام چیزوں سے پہلے ہی صحیح، لیکن اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر بہت سارے مسیحی فرقے جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ مسیح افضل تو ہو سکتا ہے، مسیح قدیم تو ہو سکتا ہے، لیکن مسیح بہرحال ہے وہ مخلوق۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بائبل کے 2 حوالے میں نے پڑھے، تو ان سے ہی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کو یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ بائبل اس بارے میں کیا سکھاتی، کیونکہ بائبل کے حوالے سے ہی یہ دونوں مسیحیت کے جو 2 بڑے نقطہ نظر ہیں، یہ بائبل کو ہی پڑھ کے لے چل رہے ہیں، اور کچھ ایک آیت کو دیکھتے ہیں، کچھ دوسری کو دیکھتے ہیں، اور ان کی مختلف تشریح اور تعبیر کرتے ہیں، اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہنا ایک دم سے مشکل ہے کہ خداوند یسوع مسیح خالق ہیں کہ مخلوق ہیں، کیونکہ اگر میں اپنا شخصی تجربہ بھی بیان کروں تو جب میں اس ٹاپک کو سن کر اس پر غور کر رہی تھی تو ہم تھیولوجی میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہیں۔ بالکل۔ تو جب ہم اس کی کامل انسان ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور جب ہم اس کے کامل خدا ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ اندیشہ سامنے آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خالق ہیں۔ تو پھر واقعی اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم مخلوق مانیں یا خالق مانیں۔ بائبل کی بات آپ نے بتائی، لیکن ہم جس کو پیروکار ہیں وہ ہے ابتدائی کلیسیا، جس کے رولز کو ہم آج تک فالو کرتے آ رہے ہیں۔
تو جو ابتدائی کلیسیا تھی جو شروع میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے رسولوں کے وسیلے سے بنائی گئی، وہ جو ہے ان کا کیا اس کے بارے میں عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے جو آپ نے مثال دی بڑی اچھی مثال ہے کہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈوئل نیچر، یا یونانی زبان میں لاطینی میں ہم کہتے ہیں ہائپوسٹیٹک یونین، یعنی مسیح جو ہے وہ بیک وقت کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی، یا کم سے کم جب تک وہ زمین پر تھا تو وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا. تو شاید وہ کامل انسان کی ہونے کی وجہ سے اس کو مخلوقات میں شمار کیا جائے. یہ بہت سمپل بات ہے تثلیثی ایمان کے حوالے سے، لیکن ہم یہاں پر اور پیچھے جانا چاہ رہے ہیں نا کہ بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کی تشریح کیا ہے. اور جو تثلیثی ایمان ہے کہ جو مسیح کے خدا اور انسان ہونے کی بات کرتا ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ انسان تھا تو وہ مخلوق تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ازلی خدا ہے جو انسان بن کر دنیا میں آیا، یعنی اس جسم کو اس نے اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جسم یا جو اس کی ہڈیاں اور کھال ہے وہ تو تخلیق ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ذات ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ہمیشہ خالق ہی ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم بھی اس نے خود ہی تخلیق کیا، جس طرح تمام جسموں کو، تمام مادی دنیا کو مسیح نے تخلیق کیا ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا اس کو کس طرح سمجھتی تھی. یہاں پر ناظرین کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بائبل کا اور ابتدائی کلیسیا کا فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیسیا ہی تو ہے جس سے بائبل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی. یعنی یہ جو صحائف ہیں، یہ جو خطوط ہیں، یہ جو انجیل ہے، یہ جو زبور ہیں، یہ ساری جو بائبل کی کتابیں ہیں، اس کو ابتدائی کلیسیا نے الہامی مان کر، جان کر، پھر ان کو پڑھائے، ان کو سمجھائے اور اس کی منادی کی ہے، اور آج تک ہمیں کلام چرچ کے ذریعے ہی پہنچا ہے. بالکل. تو کلیسیا نے ساری کتابوں کو ہی ایک ساتھ جمع کر کے بہت شروع وقت سے ہی ان کو جمع کیا. اور اگر آپ کو لگتا بھی ایسے ہے کہ مختلف آیات میں مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن کلیسیا ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلی. تو جب بھی مسیحی عقائد کی بات آتی ہے اس میں تمام تر بائبل، صرف بائبل نہیں، لیکن جب بائبل کی بات آتی ہے تو تمام تر بائبل کے جو حوالے ہیں ان کو وہ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عقائد ہیں مسیح کے حوالے سے کہ وہ خالق ہے، اور یہ بھی کہ وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، یہ بائبل لکھے جانے سے پہلے موجود ہیں. یعنی جب مسیح آئے دنیا میں، انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے معجزے کیے، اور پھر ایک چرچ قائم ہو گیا یا ان کے شاگرد بن گئے. تو پھر جب وہ بات آگے بڑھی، جب اور لوگ مسیح پر ایمان لائے، مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تو شروع دن سے یہ بحث موجود تھی چرچ کے اندر کہ مسیح کون تھا، وہ جو دنیا میں آیا وہ کون تھا، کیا وہ حقیقی خدا تھا یا وہ ایک انسان ہی تھا جس کو خدا نے بھیجا تھا. تو یہ حوالے جو لکھے گئے ہیں ان سے بھی پہلے سے بحث چل رہی. اور وہ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ میں آپ کو موٹی موٹی چند باتیں بتاتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا میں جو مختلف فرقے ہیں جن کو آج ہم تاریخ کے ذریعے جان سکتے ہیں، ان میں یہ تھا کہ کچھ لوگ مانتے تھے نمبر 1 کہ مسیح جو تھا وہ مکمل خدا تھا، یعنی وہ انسان نہیں تھا، اور وہ جو اس کی انسانیت تھی یا اس کا جو جسم تھا نا وہ محض ایک دھوکہ تھا، یا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں مراج. جس طرح ریگستان میں آپ جاتے ہیں نا تو پانی کا دھوکہ آپ کو ملتا ہے کہ شاید پانی رکھا ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں. تو بہت سارے مسیحی مانتے تھے کہ مسیح جو ہے، جناب مسیح، وہ حقیقی خدا ہے، وہ اگر انسان کی صورت میں بھی آیا تو وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے. تو ان کے پھر یہ بھی باتیں ان کے لیے کہی جاتی تھیں کہ جب مسیح چلتا تھا تو اس کے پاؤں کے نشان نہیں پڑتے تھے مٹی پہ، اس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس کے جسم کو نہیں مانتے تھے. یہی لوگ آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر مسیح مصلوب بھی نہیں ہوا، کیونکہ جسم تو اس کا تھا ہی نہیں. اور یہی باتیں کچھ مذاہب میں آگے جا کے آئی بھی ہیں. مسیح کی مصلوبیت کا انکار اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے. پھر ایک گروہ یہ تھا جو مسیح کو صرف انسان کہتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ محض ایک انسان ہے. وہ بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے، وہ بہت اعلیٰ پائے کا انسان ہو سکتا ہے، وہ شاید تمام دنیا سے بہتر یا تمام دنیا سے اچھا یا خدا کی نظر میں سب سے اول انسان ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہے وہ صرف انسان، وہ خدا نہیں. اور جو تیسرا فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مسیح حقیقی خدا ہے جو کہ انسان بن کر ہمارے پاس آئے. اور یہی وہ بنیاد بنی آگے جا کر نکایا کے عقیدے میں بھی، چیلسیڈون کے عقیدے میں بھی، اور آج جسے ہم مسیحیت عام فہم میں کہتے ہیں کہ مسیح جو تھا وہ حقیقی خدا اور حقیقی انسان تھا. تو ابتدائی کلیسیا نے مسیح کی ذات کو ان 3 زاویوں سے سمجھا ہے شروع سے. اور بھی باریکیاں ہوتی ہوں گی، لیکن یہ 3 موٹی موٹی باتیں، 3 بڑے آپ سمجھ لیں عقائد یا نظریات تھے کہ مسیح حقیقی خدا انسان نہیں، یا مسیح حقیقی انسان خدا نہیں، یا پھر مسیح حقیقی خدا اور حقیقی انسان بیک وقت.
تو یہ 3 بڑے نظریات ہیں جو چرچ کی طرف سے ابتدائی کلیسیا میں پائے جاتے تھے، اور وہیں سے یہ بات آگے چلی ہے نقایا کے وقت تک. یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیح آیا 1 صدی عیسوی میں اور نقایا ہوئی 4 صدی عیسوی میں، تقریباً 325 عیسوی کے اندر، جی، جو آج ترکی میں جو مقام ہے نقایا کا. تو وہاں پر جب کونسل ہوئی، جب بشپس بیٹھے، اور اس وقت کا بادشاہ روم کا وہ بھی اس میں بیٹھا، تو پھر اس کونسل نے طے کیا کہ نہیں، مسیحیت کا آفیشیل عقیدہ یہ ہے کہ مسیح خالق ہے، وہ ازلی ہے، وہ باپ، خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ موجود تھا، وہ خلق نہیں ہوا، وہ صرف انسان بن کر، حقیقی انسان بن کر، لیکن وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، مقدسہ مریم کے پیٹ میں وہ رہا اور اسی سے وہ پیدا ہوا، لیکن وہ حقیقی خدا ہے، وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اسی کے وسیلے سب چیزیں پیدا ہوئیں. تو یہ 1 صدی سے لے کر نقایا تک، یا 1 صدی سے لے کر 4 صدی تک یہ مسیحیت میں بات رائج ہو چکی تھی آفیشیل سطح پر. اور باقی جو تعلیمات تھیں، یعنی خصوصی طور پر یہ تعلیم کہ مسیح خالق نہیں مخلوق ہے، اس کو پھر جھوٹی تعلیم قرار دیا گیا اس کونسل میں، اور اس کے بعد جتنے بھی کونسل ہوئے ہیں چرچز کے، اس تعلیم کو انہوں نے جھوٹی تعلیم کہہ کے رد کیا کہ مسیح مخلوق ہے. آفیشیل عقیدہ یہی ہے کہ مسیح خالق ہے. تو مطلب بائبل مقدس اس بات کی وضاحت پیش کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ حقیقی انسان تھے یا ہیں، لیکن تو بھی وہ بحیثیت خالق ہی اس دنیا میں انسان بن کر آئے. بالکل. لیکن اگر جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اگر خدا مان لیتے، انسان نہیں مانتے، یا انسان مان لیتے خدا نہیں مانتے، تو انہیں ہم جھوٹی تعلیم، اور ایک ورڈ ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں، چند ایک الفاظ ہیں جو بدعت سے ملتے جلتے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ان کی بھی وضاحت پیش کریں تاکہ ناظرین کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکے. تو جیسے الفاظ ہے بدعت ہے، پھر کلٹ ہے، پھر ہیریسی ہے، تو اس کے بارے میں اس کی کیا ڈیفینیشنز ہے، کیا تعریفیں؟ جی، اور یہ میرے خیال سے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس وقت یہ سوال پوچھا ہے. یہ بڑے بنیادی الفاظ ہیں. اچھا، یہ ان کی وضاحت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نفرت کا اندیشہ اس میں نکلتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی بنیاد کے اندر کوئی منفی بات نہ ہو، بنیاد کے اندر کوئی منفی بات نہ ہو، لیکن آج مختلف مذاہب کے پیروکار جو ہیں، یہ نفرت انگیز الفاظ ہیں. یعنی ہم بدعتی اس کو کہتے ہیں جو جھوٹا، ہم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی ذات کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم جہنمی ہو. یہ بھی ہم مانتے ہیں نا کہ انسان کی اگر تعلیم صحیح نہیں ہے خدا کے بارے میں تو اس کی شاید آخرت بھی صحیح نہ ہو. اب یہ 3 الگ الگ لفظ آپ نے پوچھے ہیں، بدعت، کلٹ ہے انگریزی کا لفظ، اور ہیریسی. عام طور پہ تو ان کو نا مترادف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اردو زبان کا یا عربی زبان کا لفظ ہے بدعت، اسی کے یہ ترجمے ہیں، کلٹ بھی اور ہیریسی بھی. لیکن ان میں کچھ بنیادی فرق ہیں. پہلے ہم لفظ بدعت کو دیکھتے ہیں. بدعت کا جو مادہ ہے، یہ جو لفظ ہے بے، عین اور دال، ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک اور لفظ ہے بعد، یعنی کسی چیز کے بعد آنا. تو بدعت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جو چیز بعد میں آتی ہے، بنیادی مطلب اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں نے ایک پہلے بات کی ہے اور کچھ عرصے بعد آپ نے اسی بات پر کچھ اور کہا ہے، تو آپ نے ایک بدعت پیش کی، انگریزی میں جسے ہم انوویشن کہتے ہیں، یا نئی بات. تو مذہب کے اندر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے، مسیحی مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے، یہ نہ کوئی سائنس کی بات ہے، نہ یہ کوئی فلسفی کی بات ہے، یہ تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے، اس میں نئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو جو بھی شخص نئی بات کرتا ہے پھر ہم اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن جو لفظ کا مادہ ہے وہ بعد کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کے بعد آنا. اگر اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نا تو پھر سبھی بدعت ہے. یعنی فرض کریں کہ قدیم جو پارسی مذہب تھا، جسے ہم کہتے ہیں زورواسٹرینزم، اب مسیحیت بھی اس کے بعد آیا، دین اسلام بھی اس کے بعد آیا، سکھ مذہب بھی اس کے بعد آیا، بدھسٹ مذہب بھی ہے اس کے بعد ہے. اب کیا وہ یہ بولیں کہ ساری بدعتیں ہیں؟ مسیحیت کے اندر آپ دیکھیں جو قدیم چرچز ہیں، یعنی رومن کیتھولک چرچ ہے، آرتھوڈاکس چرچ ہے، اب یہ تقریباً 2000 سال کی تاریخ ہے ان کی. لیکن جو پروٹیسٹنٹ چرچ ہے اس کی 500 سال کی تاریخ ہے. اب کیا کیتھولک ہمیں بدعت بولیں؟ بولتے بھی ہیں، کہتے ہیں تم لوگ بعد میں آئے، تم لوگ ایک نئی بات کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہم خود نہ پھنس جائیں. ہم کسی کو بدعت بول رہے ہیں، کیا ہم بھی تو نہیں بدعت کسی کے لیے، کیونکہ ہم بھی بعد میں آئے، بلکہ ہر جو نئی نسل آتی ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہی دین صحیح سمجھ میں آیا. ہر جنریشن یہ کہتی ہے کہ ہم، ماں باپ کو ہمارے کیا پتہ، یا علماء جو ہیں ہمارے کمیونٹی کے یا پادری صاحبان ہیں ان کو کیا پتہ، اس آیت کا یہ مطلب ہے، ہمیں پتہ. لیکن لفظ کی روح سے اسے بدعت کہتے ہیں. ہاں، اب لغت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے مذہب کے حوالے سے، تو اس کو جھوٹی تعلیم یا مذہب کے اندر اختراع، اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے بدعت. ٹھیک ہے. کلٹ جو ہوتا ہے، اب دوسرا لفظ ہے کلٹ.
کلٹ کا بھی بنیادی مطلب دیکھیں نیگیٹو نہیں ہے. کلٹ کا مطلب ہوتا ہے مذہب. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا جو جوئش اسٹڈیز کی جو کتابیں ہوتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے, تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فقرہ, کلٹک پریکٹسز آف اینشنٹ اسرائیل. یا اب ہندوازم کا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کلٹک پریکٹسز آف ویدک پیریڈ یا کلٹک پریکٹسز آف گریک ریلیجن. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو مذہب کے رسومات ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے, ان کی وضاحت کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کلٹ. تو بنیادی طور پہ کوئی نیگیٹو مطلب نہیں دیتا. میں نے ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی, تو وہ چرچ تھا برازیل کا یا کسی ایسے ملک کا جہاں اسپینش بولی جاتی, تو اوپر نا کلٹو کر کے لفظ لکھا ہوا تھا, یعنی کلٹ. تو میں نے کہا یہ شاید کسی بدعتی فرقے کے بارے میں. جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو وہ چرچ, اس کا ترجمہ ہو گیا چرچ انگلش میں. تو مطلب کچھ آج ایسے مسیحی بھی ہیں اسپینش بولنے والے ممالک میں جو چرچ کو کلٹو کہتے ہیں. لیکن اب اس میں نیگیٹو چیز کیا ہے؟ ہم بطور مسیحی یا بطور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کسی کو کلٹ کیوں کہتے ہیں؟ کلٹ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اقلیتی ہے, مطلب کم لوگ ہیں, اور یہ جو مین بات ہے, جو سینٹرل بات ہے, جو مرکزی بات ہے دین کی, اس سے الگ ہو گئے. تو اب تثلیثی ایمان کے اندر ہم بولتے ہیں کہ تثلیث جو ہے وہ سینٹرل بات ہے, مسیحیت کا آفیشیل عقیدہ ہے. اس سے جو لوگ ہٹتے ہیں وہ اقلیت میں, ٹھیک ہے, ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی کہ کون سے ایسے فرقے ہیں, تو وہ اقلیت میں, لیکن اس لیے ان کو ہم کلٹ کہتے ہیں. اچھا, کلٹ کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے جو اب ڈکشنری سے آگے چلتے ہیں. کلٹ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اپنی بات سے, اور وہ ایک کوئی شخص ہوتا ہے, اس گروہ کا جو لیڈر ہوتا ہے, اس کی وہ اندھی تقلید کرتے ہیں. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. ہر کلٹ جسے ہم کلٹ کہتے ہیں, کوئی بھی کلٹ ہو, اس میں یہ چیز آپ کو مشترک ملے گی, یہ قدر مشترک ملے گی کہ اس میں ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کی اندھی تقلید کرتا ہے. یعنی اگر مقدس کتاب بھی سامنے رکھی ہوئی ہے نا, تو جس طرح وہ سمجھاتا ہے نا, تو اس طرح ہی مانیں گے وہ شاید پڑھیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ اندیشہ ہے کہ کبھی کبھی صحیح تعلیم بھی کلٹک بن سکتی ہے. یعنی جو صحیح چرچ, آپ فرض کریں ہم بولیں کہ پروٹیسٹنٹ چرچ بالکل صحیح چرچ ہے, اس کے اندر بھی کلٹ بن سکتا ہے اگر ایک پادری ہے یا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اندھی تقلید لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جو تیسرا لفظ آپ نے مجھ سے پوچھا وہ ہے ہیریسی, اور یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے کرسچن تھیولوجی کا. ہیریسی کہتے ہیں فرق کو اور جھوٹی تعلیم کو. ٹھیک ہے, تو یہ گریک کا ورڈ ہے, اور اسے ہم ہیتھرو آرتھوڈاکسی بھی کہتے ہیں, یعنی آرتھوڈاکسی سے ہٹ کے. ٹھیک ہے, تو جو چیز آفیشیل جو چرچ کا سٹانس ہے, جو عقائد ہیں, یعنی نقایا کا عقیدہ ہے جیسے بنیادی عقیدہ, تو جو بھی اس سے ہٹے گا نا تو اسے ہم ہیریسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں بھی انہوں نے ہیریسی کہا. ہیریٹک کہتے ہیں اس کو جو یہ غلط تعلیم کرتا ہے یا جو اس کا مرتکب ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلیسیا کی تاریخ میں ابھی بہت 100-200 سال پہلے تک بھی ایسے لوگوں کو موت کی سزا بھی ہو جاتی کہ جو جس کو آپ نے کسی کو بول دیا ہیریٹک, یعنی آپ نے کسی کو کافر بول دیا, سمجھے, تو بس اس کے لیے مرنا اس کا طے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے, بنیادی ان میں فرق ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم خود ان مسائل کا تو نہیں مرتکب ہوتے. دوسروں کو تو ہم کہتے ہیں ہیریٹک یا بدعتی یا کلٹ, کیا ہم اپنے اندر تو نہیں یہ چیزیں پاتے؟ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر تو ہم ان تینوں الفاظوں کو جو ہے مترادف کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں, اور آج تک سنا بھی یہی تھا. اور آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر ان میں ہلکا پھلکا فرق ہے, تو کیا وہ آپ فرق بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں, بنیادی فرق یہ ہے کہ دیکھیں ہیریسی جو ہے نا وہ آفیشیل ورڈ ہے چرچ کا, اور چرچ یہ لفظ استعمال کرتا تھا لاطینی کے اندر بھی کہ جو لوگ منحرف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جب یعنی ایک چیز آفیشیل ہو گئی. کرسچن ہسٹری کے بارے میں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ کیوں جی 400 سال کیوں لگ گئے آفیشیل عقیدے بننے میں, کیوں جناب مسیح خود یہ دے کے نہیں گئے. دیکھیں کلیسیا کی جو تاریخ ہے نا وہ یہ ہے کہ کلیسیا 300 سال تک اظہار ثانی کا شکار تھی. یعنی روم کے اندر جو رومی سلطنت تھی اس کے اندر مسیحی ایک اقلیتی مذہب تھا, بہت کم لوگ تھے. وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے, لیکن وہ بڑھتے بھی گئے لیکن کبھی بھی ان کے پاس اقتدار نہیں آیا. وہ ہمیشہ پرسیکیوشن جیسے ہم کہتے ہیں نا, اظہار ثانی ان کی ہوتی رہی. تو وہ ٹھکانے بھی بدلتے رہتے تھے, ان کا ایک کوئی مرکز بھی نہیں تھا. جب وہ مرکز بن گیا, یعنی جب کیسر روم خود کنورٹ ہو گیا, جسے ہم کانسٹنٹائن جو تھا, جب وہ خود مسیحی ہو گیا, تو پھر یہ اظہار ثانی جب ختم ہوئی تو پھر لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا چلے ہم ہمارے آفیشیل عقیدے کیا ہیں. اور کیونکہ وہ پھر اسٹیٹ کا مذہب بھی بن گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا, کسی بھی ملک میں یا کسی بھی سلطنت میں اگر ایک آفیشیل مذہب ہوتا ہے
تو پھر اس کو اس سے ہٹنا بھی جرم بھی ہوتا ہے. تو ہیریسی جو ہے نا وہ ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اور کلٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کلٹ زیادہ تر ایک اقلیت ہی اس کو سمجھا جاتا ہے اور ایک گروپ ہوتا ہے, اور وہ ایک بندے کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے اور اسی کی تعلیم کو لوگ لے کے چلتے ہیں. کبھی کبھی وہ نبیوں کی تعلیم کو بھی بھول جاتے ہیں پیچھے, کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے. اور بدعت جو ہے نا یہ اردو میں ان دونوں لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نئی بات کرتا ہے یا جو بعد میں آتا ہے. اور مذہب میں اس لیے اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم مذہب کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے, تو اس میں نئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ الفاظ کے بنیادی مطلب یہی ہیں. آپ نے بتایا کہ 100-200 سال پہلے جو ہے وہ اگر کلیسیا میں یا اس میں سوسائٹی میں کسی کو کلٹ کہہ دیا جاتا تھا تو اسے جو ہے وہ جان سے مار دیا جاتا تھا. تو آج کیا کلیسیا کے پاس اختیار ہے؟ بلکہ آج تو میں نے یہ نوٹس کیا, آبزرو کیا ہے کہ اکثر لوگ مطلب بڑے اوپنلی جو ہے وہ کسی کو بھی بدعتی جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں. تو کیا آج کلیسیا کے پاس وہ اختیار موجود ہے؟ جی, مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 100-200 سال پہلے تک بھی اگر آپ دیکھیں مسیحیت کے شروع کے دور سے, آپ لگا لیں کہ جب سے مسیحی آفیشیل ریلیجن بنا تھا یورپ کا, پہلے روم کا اور پھر انگلینڈ کا, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جو آفیشیل تعلیم سے ہٹتا تھا نا تو اس کے لیے قتل کی سزا. بڑے مشہور واقعات بھی ہیں. مائیکل سرویٹس تھا, جنیوا میں اس کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ تثلیث کو نہیں مانتا تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے 16ویں صدی کا. میں اس شخص کا نام نہیں لیتا جس کے کہنے پہ اس کو قتل کروایا گیا, کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑی مقدس شخصیت ہے. تو یہ ہوتا رہا. اب کیا آج چرچ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ اس طرح سے کرسچینٹی کسی بھی ملک کا آفیشیل ریلیجن نہیں ہے, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی تاریخی طور پر جو ممالک مسیحی تھے ان میں مسیحیت ہی پائی جائے گی آج بھی, جیسے انگلینڈ لے لیں آپ, یا جیسے آپ دوسرے ممالک لے لیں یورپ کے, اٹلی ہو گیا, جرمنی ہو گیا, جہاں پر مسیحیت صدیوں سے موجود ہے اور پہلے آفیشیل ریلیجن ہوتی تھی. لیکن آج وہ ملک اگر سیکولر بھی ہو جائیں تو وہاں پر مسیحیت ہی پائی جائے گی, کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کا مذہب ہے اور وہ ان کے کلچر میں رائج ہو چکا ہے. یعنی اتوار کی چھٹی, کرسمس کی چھٹی, ایسٹر کی چھٹی, دیگر رسومات, ملنے جلنے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, وہ سارا مسیحیت سے انفلوئنسڈ ہے. لیکن اس طرح سے نافذ نہیں کرتا کوئی بھی ملک. آج آپ امریکہ چلے جائیں یا کسی ملک میں چلے جائیں, وہاں پر نافذ نہیں کیا جائے گا مسیحیت. اور مسیحیت بھی وہ والی جو اس خاص فرقے کی. اب جیسے انگلینڈ کے اندر چرچ آف انگلینڈ آفیشیل جو ہے ان کا چرچ ہے, رشیا کے اندر آرتھوڈاکس چرچ ہے. پچھلے دنوں ایسا ہوا بھی, رشین چرچ نے کوشش کی کہ دوسرے فرقوں کو بین کیا جائے, لیکن پوری دنیا سے مذمت ہوئی کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے نا چرچ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے آفیشیل, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسیز میں اثر انداز ہو سکے. جہاں پہ ہوتا ہے اسے غلط سمجھا جاتا ہے. اور یہ ویسے بھی اب یہ بات نا یہ غلط سمجھی جاتی ہے کہ صرف مسیحیت کی بات نہیں ہے, کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا, چاہے وہ جتنا بھی ان کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہو, آپ اسے نافذ نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. دین کا تعلق جو ہے آپ کے دل سے ہوتا ہے, سب سے پہلی بات آپ کی روح سے, اور آپ کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ کیا ہے. پھر جو آپ کے ہی مذہب کے ماننے والے دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, اور تیسرا پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. اب اس میں کچھ نہ کچھ تو ہم فرض کریں حکومت نافذ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اتوار کے دن چھٹی ہوگی کیونکہ چرچ جانا ہوتا ہے لوگوں نے. لیکن اب حکومت جو ہے وہ جو چرچ نہیں جا رہا اس کو اریسٹ تو نہیں کرے گی نا, یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نا, یا وہ آ کے چیک کرے, پولیس آ کے دیکھے کہ عبادت صحیح سے ہو رہی ہے, پادری نے صحیح آج سرمن دیا یا نہیں دیا, یا عبادت صحیح کرایا نہیں کرایا. یہ تو اب ہم اسے غلط سمجھتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے. 21ویں صدی کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے بندے پر زبردستی کسی چیز کو مسلط کرنا چاہے گا, چاہے وہ مذہب ہو چاہے وہ سیکولرزم ہو. جو چیز اوپر سے آتی ہے نا تو آج کل اور نئی جنریشن تو ویسے بھی اس کو قبول نہیں کرتی. اس لیے چرچ نے خود اس کام کو یا چھوڑ دیا, یا تاریخی حقائق ایسے یا حالات ایسے بنے کہ اب چرچ اس طرح سے نہیں کر سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ چرچ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. چرچ کو کیا, کسی بھی مذہب کو نہیں کرنا چاہیے کہ آج وہ بولیں کہ ہم ٹھیک ہیں باقی دنیا غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بھی بولوں گا, یہ بات ضرور لمبی ہو رہی ہے, ہم ٹاپک سے جا بھی رہے ہیں, لیکن دیکھیں پہلی دنیا فرق تھی. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ملک ہیں, ان کے بارڈرز ہیں, اور آج ہمیں پوری دنیا کا علم بھی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. یہ 100-150 سال پہلے تک نہیں تھا, ٹھیک ہے, جہاں ہم بیٹھے یہ ملک بھی نہیں تھا. تو
جب ہمارے ایک شعور پیدا ہوا ہے نا, پہلے زمانے, بلکہ آپ بائبل میں پڑھیں تو ندی مطلب یردن کے پار, ایک ندی کے پار کیا ہو رہا ہے, دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک پہاڑ کے دوسری طرف کون لوگ رہتے ہیں پتہ نہیں لگتا. تب مذہب کے اوپر, مذہب کی باتوں کو لے کر پختہ ہو جانا یہ تو بڑی عام سی بات. لیکن آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جب ہر مذہب کے لوگ, اور ایسے لوگ جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے, وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, بلکہ شادیاں ہوتی ہیں, مخلوط شادیاں, اور نسل پیدا ہوتی ہے جن کے ماں باپ دو مختلف مذاہب سے ہوتے ہیں. تو ایسے معاشرے کے اندر یا ایسی دنیا کے اندر کسی ایک نقطہ نظر کو آفیشیل لیول پر نافذ کرنا اور باقی سب کو بدعتی یا غلط کہنا, یہ خلاف انسانیت بھی. میں آپ کی بات سے بالکل 100% جو ہے وہ اگری کرتی ہوں کہ کسی بھی مذہب کو یا عقیدے کو ماننا یہ انسان کا ایک شخصی فیصلہ ہے, اور اس کے پاس اتنی جو ہے وہ فری ول ہونی چاہیے, کیونکہ خدا نے انسان کو جو ہے نا آزاد مرضی پر بنایا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے, ابھی آپ نے بتایا ہے, اس بات کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت پیش کی ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تثلیثی عقیدے کو نہیں مانتا تھا تو اسے قتل بھی کیا گیا ہے. کچھ ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسے فرقے, ابھی تو ہم نے صرف پرسنلی طور پر دیکھا, تو کیا ایسے فرقے بھی موجود تھے جو تثلیثی عقیدے سے انکار کرتے تھے یا اس کو نہیں مانتے تھے؟ بالکل. اس سوال کی وضاحت سے پہلے میں ایک اور کمنٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات پہ. صرف یہ نہیں ہے کہ جو تثلیث کو نہیں مانتے تھے ان کو قتل کیا جاتا. ایسے ممالک یا ایسی حکومتیں جہاں پر تثلیث کو نہ ماننے والے پاور میں تھے نا, انہوں نے تثلیثیوں کو بھی قتل کیا. بلکہ نکایا سے پہلے اگر آپ حالات دیکھیں روم کے اندر تو یہ ہوتا تھا, بلکہ سڑک پہ لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں. اب وہ کون سے ایسے فرقے تھے جو تثلیث کو نہیں مانتے تھے؟ اور اس میں دو جو بڑے فرقے ہیں تثلیث کے حوالے سے, وہ ہیں ایرینس اور سبیلینس, یعنی ایریس کے ماننے والے اور سبیلیس کے ماننے والے. اب یہ 4 صدی عیسوی کے اندر یہ دونوں شخص موجود تھے, ایریس بھی سبیلیس بھی, اور دونوں پادری تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو بحیثیت مسیحی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گی کہ آج تو خیر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, میں چاہوں گی کہ اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ جو آپ نے فرقے بتائے ہیں اس پہ تھوڑی تھوڑی ہم گفتگو کریں کہ ہر جو فرقہ ہے اس کا کیا سٹانس تھا اور وہ کیا جو وہ عقیدہ رکھتا تھا. کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے تمام تر چیزوں کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے کی ہے. جی ناظرین, آج کے شو میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح کے خالق ہونے پر یا مخلوق ہونے پر مسیحت میں کیا بحث پائی جاتی ہے, اور تثلیثی ایمان میں ہم اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اسی گفتگو کو ہم اپنے اگلی ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. تب تک ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.